ہم نے کچھ عرصہ پہلے ابواب الفتن سے کچھ دروس کا آغاز کیا تھا، اور ہم موجودہ زمانے تک جو احادیث مبارکہ موجودہ حالات کے متعلق وارد ہوئی تھی ان کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کیا تھا۔ ان میں سے ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آخری زمانے کی جنگیں پانی کے اوپر لڑی جائیں گی، اور میں قربان جاؤں اس نبی ذی محتشم کے جس نے 1400 سال پہلے عین بعین حرف بحرف میرے اور آپ کے زمانے کے متعلق پیشن گوئی فرما دی۔ آج آپ اور ہم دیکھ رہے کہ ہمارا اور ہندوستان کا جو آنے والا معرکہ ہے، یہ معرکہ پانی کی وجہ سے شروع ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند کے متعلق ایک پیشن گوئی فرمائی تھی۔ حضور نے اس جہاد میں جس کی ابتدا ہو چکی ہے، حضور نے 2 جہاد ایسے ہیں کہ جنہیں حضور نے غزوہ کا خطاب عطا کیا، حالانکہ خود حضور اس میں موجود نہیں اور حضور کے صحابہ بھی موجود نہیں، لیکن یہ 2 جنگیں ایسی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ اس میں ایک غزوہ ہند ہے اور دوسرا وہ غزوہ، وہ جہاد جو امام مہدی آئیں گے اور وہ جنگ پوری دنیا میں لڑی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المہدی من عطرتی من ولد فاطمہ، مہدی میرے خاندان کا اور فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زمانے کی جو ابتدا، جو خاتم النبیین تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جو خاتم الاولیاء ہوں گے وہ بھی رسول اللہ کے خاندان میں سے ہوں گے۔ غزوہ ہند کی علامات شروع ہو چکی ہیں، آپ اور ہم دیکھ رہے کہ اس وقت دونوں طرف سے ایک مارکے اور مقابلے کی فضا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ میرا مزاج ہے اور نہ یہ میرا موضوع ہے کہ میں سیاست یا موجودہ حالات اور اس کے تناظر پہ کبھی بات کروں، کیونکہ یہ میرا موضوع ہے تصوف، میرا موضوع ہے اللہ کا ذکر۔ لیکن جب مسلمانوں نے عالم کے اوپر کوئی بھی تکلیف آئے گی اور اگر کوئی مسلمان اس تکلیف کو اپنے ادھر اس کا درد محسوس نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں اسے اپنے ایمان پہ غور و فکر کر لینا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مسلمان کا جسد واحدہ، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اذا اشتقى عینہ اشتقى کلہ، جب اس کی آنکھ درد کرے، جب اس کو کوئی بخار ہو، جب اس کا سر درد کرے تو اس کا پورا جسم درد کرتا ہے، پورے جسم کو وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اور اگر دنیا کے کسی دوسرے کونے میں کسی مسلمان کو تکلیف ہو، کسی مسلمان کے وطن پر حملہ کیا جائے اور اسے درد نہ ملے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ میرے ایمان میں کوئی نقص ہے، میرے اندر کوئی خرابی آ چکی ہے، میرا جسم حساس نہیں رہا، جسم کے کسی عضو میں کوئی فرق آ چکا ہے، اور اسے اپنے جسم کا علاج کروانا چاہیے، اسے ایمان کی تجدید کروا لینی چاہیے۔ اور پھر جب دنیا کے کسی دوسرے کونے میں کسی مسلمان کا درد محسوس کیا جا سکتا ہے تو پھر اپنے گھر کے افراد کا درد کتنا کچھ محسوس ہوگا۔ عزیزان گرامی، آج کتنے کچھ دن ہوئے مجھے رات کو نیند نہیں آتی، کتنے دن ہوئے کہ اگرچہ میں جسمانی لحاظ سے سرحد پر موجود نہیں ہوں لیکن میں قلباً اس وقت سرحد پر کھڑا ہوں۔ میں ان نوجوانوں کے اوپر برستے ہوئے گولوں کو اپنے دل کی آنکھوں سے محسوس کر رہا ہوں، اور میں ان کے ماں باپ کے درد کو، جو راتوں کو مائیں سجدوں میں پڑی اپنے بچوں کی حفاظت اور فتح اور کامرانی کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اس درد کو میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں۔ اگر کسی کا بچہ باہر ہو اور وہاں حالات خراب ہو جائیں تو اسے کتنی کچھ فکر ہوتی ہے کہ وہ بار بار اپنے بچے کو فون کرتا ہے کہ بیٹا اپنی حفاظت کرنا، بیٹا ارد گرد دھیان رکھنا، بیٹا گھر سے باہر نہ نکلنا۔ اس ماں سے پوچھو، اس باپ سے پوچھو کہ اس کا کیا درد ہوگا کہ اس کے بیٹے نے یہ بتا دیا ہو کہ ماں میں بارڈر پہ جانے والا ہوں، ماں میں سرحد کی طرف جا رہا ہوں،
اس ماں کو کیسے نیند آتی ہوگی؟ وہ باپ کیسے سجدے سے سر اٹھا سکتا ہوگا جس کا جوان بیٹا گولیوں کا شکار ہونے کے لیے سرحد پر جا کے کھڑا ہو جائے، اور کس کے لیے؟ کہ امت مسلمہ محمد مصطفیٰ کی امت آرام سے سو سکے، سکون سے سو سکے۔ پھر آج ہم میں سے کچھ لوگ، کچھ عاقبت نہ اندیش، کچھ وہ جو دشمن کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، کچھ وہ جنہیں ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے، وہ لوگ اٹھ کے ان جوانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اس فوج پہ اعتراض کرتے ہیں جو ان کی خاطر سرحد پہ پہرا دیے بیٹھی ہے۔ کون ہے جو آج 20-30 ہزار کے لیے اپنی جان کی قربانی دے؟ کون ہے؟ میں اسے لاکھ روپے دینے کو تیار ہوں، کیا وہ اپنی جان کی قربانی دینے کو تیار ہوگا؟ کوئی نہیں۔ یہ صرف ایمان کی طاقت ہے جو انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ گولیوں کے سامنے اپنا سینہ پیش کر دے۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو انسان کو مجبور کر دے کہ جو گولا اور بارود اور لوہے کے پرزے آئے اس کے سامنے آواز بلند کرے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ ایمان کی طاقت ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی لا الہ الا اللہ کہنے پر مجبور کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، ہم ایک ایسے حال میں داخل ہونے لگے ہیں جس حال میں ہمیں تمام امت کو اور تمام قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ گھر کے جھگڑے، گھر کے فسادات، گھر کی مخالفتیں اس وقت چھوڑ کر ہمیں ان جوانوں کے لیے یکجان ہونا پڑے گا جو جوان اس وقت سرحدات کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگرچہ ہمارے اختلافات ہوں گے، ہمارے شاید نظریات کے اختلافات ہوں، ہمارے شاید لسانی اختلافات ہوں، ہمارے شاید عصبیت کے اختلافات ہوں، قبائل اور قومیت کے اختلافات ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر عرب ہے کہ عجم ہم اکٹھے کھڑے ہیں۔ کوئی بھی لا الہ الا اللہ، بربر کا کوئی حبشی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، وہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ عرب کا کوئی بدو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، وہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ فلسطین کا کوئی معصوم بچہ لا الہ الا اللہ کا گواہ ہے، وہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور پاکستان میں بسنے والا ہر بوڑھا اور ہر جوان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا، وہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ اگر میں یہ درد محسوس نہ کر پاؤں، اگر میں ان پہ برستی ہوئی گولیوں کا دکھ مجھے محسوس نہ ہو، اگر ان کے زخموں پر مرہم لگانے کی فکر مجھے نہ آئے، تو مجھے اپنے ایمان پہ غور و فکر کر لینا چاہیے، مجھے اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے، مجھے کسی صاحب نسبت کے پاس بیٹھ کر اس سے سیکھ لینا چاہیے کہ مسلمان کا درد کیا ہوتا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے مطابق میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا غزوہ ہند میں شامل ہونے والا شہید بھی جنتی اور غازی بھی جنتی۔ شہید تو ضمانت ہے، وہ جنتی ہے کہ وہ وہاں جا کر قتل ہو گیا، اللہ رب العزت نے اسے شہادت کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ غازی جو واپس لوٹ کے آیا اس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول اللہ کی ضمانت ہے کہ وہ غازی بھی جنتی ہے، جو واپس لوٹ کے آیا وہ بھی جنتی ہے، جو وہاں شہید ہو گیا وہ بھی جنتی ہے۔ اللہ نے ان پہ جہنم کی آگ حرام فرما دی۔ آج اگر کوئی جوان اٹھتا ہے اور سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر افواج پاکستان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، وہ اپنے ایمان پہ غور و فکر کرتا ہے۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ اس وقت اپنی افواج کو ساتھ دینا شروع کر دیں اور افواج پاکستان کے لیے دعائیں شروع کر دیں۔ وہ لوگ جو دعا کی طاقت رکھتے ہیں راتوں کو سجدوں میں اللہ کے سامنے گڑگڑائیں کہ مولا میرے وطن کی حفاظت فرما۔